بیرسٹر صاحب بہت شکریہ. تھینک یو جی. آپ جانتی ہیں کہ آج 9 مئی ہے اور 9 مئی کے حوالے سے آپ کی پارٹی نے بھی آج احتجاجی مظاہرے کیے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایک بہت بڑا جلسہ کر رہے ہیں اور وزیر اعظم صاحب نے پہلے کیبنٹ کا اجلاس کیا, پھر انہوں نے کنونشن سینٹر میں ایک تقریر کی, اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بھی لاہور گیریزن کے دورے پہ گئے. انہوں نے بھی وہاں پہ یہ بات کیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے. اور آج ایک جو آئی ایس پی آر کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس پریس ریلیز میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سیاہ ترین دن پر سیاسی موٹیویٹڈ شر پسندوں نے جان بوجھ کر ریاستی اداروں پر حملہ کیا, مقدس علامتوں اور قومی ورثے کے مقامات کی توڑ پھوڑ کی. ان حملوں کا مقصد خود ساختہ اور تنگ نظر انقلاب لانے کی کوشش تھی. شر پسندوں کا مقصد افراتفری پھیلا کر عوام اور مسلح افواج کے درمیان نفرت پھیلانا تھا تاکہ ملک میں عدم استحکام پیدا کیا جائے. تو وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ شر پسند کس کو کہہ رہے ہیں. آپ کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان محاذرائی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. میر صاحب صحیح فرما رہے ہیں, اور ضرورت سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, اور پتہ نہیں کون کوشش کر رہا ہے کہ یہ حالات ٹھیک نہ ہو اور محاذرائی کی طرف یہ سارا کچھ چلا جائے. بیکاز پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی کی جتنی مذمت پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے شاید کسی نے کی ہو. 11 تاریخ کو خان صاحب نے اس کی مذمت کی تھی. میں آپ کو ڈیٹ وائز کہہ رہا ہوں ٹو پٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ. آج میں نے دیکھا ہے اور اس بات سے دکھ ہو رہا ہے سم ٹائم کہ پورٹرے یوں کیا جا رہا ہے ایز اف کہ وہ ہمارے شہداء نہیں ہے, پاکستان آرم فورسز کے شہداء ہمارے شہداء نہیں ہے, یا پاکستان آرمی ہماری آرمی نہیں ہے. خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں پاکستان بھی میرا ہے, ملک بھی میرا, فوج بھی ہماری. یہ کوشش کی جا رہی پورٹرے جس طریقے سے کیا جا رہا ہے, اصل کیا ہے 11 تاریخ کو خان صاحب نے 11 مئی کو اس کو کنڈیم کیا تھا سپریم کورٹ میں. جب نکلے 12 تاریخ کو لاہور گئے, 18 تاریخ کو پریس کانفرنس ان کی اٹھا لے, ان سے پوچھا گیا, اور خان صاحب کے الفاظ ہے کہ کون ہوگا جو اس کی مذمت نہیں کرے گا. 5 مارچ 2024 الیکشن کے بعد جو کچھ ہوا, 8 فروری کے بعد 263 کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی 5 مارچ کو, ٹیوزڈے والے دن. اس کا جو پریس ریلیز آیا یہ ٹیوزڈے والے دن, بدھ کے دن اڈیالہ جیل میں خان صاحب کی ہیئرنگ تھی, میں بھی اس میں موجود تھا. خان صاحب کی جو پریس ٹاک باتیں ہوئی وہ میں نے ایز اے پیغام باہر آ کر کے پریس ٹاک میں کیا, اور خان صاحب نے خود جیل میں کہا, اور جیل میں خان صاحب نے میڈیا کو یہ کہا کہ میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. پرابلم صرف یہ ہے کہ خان صاحب نے پہلے دن ان کو یہی کہا تھا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے, یہاں اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا, کمیشن بنا لو, جن لوگوں نے کیا ہے اس کے ایڈرے ایبیٹرے کرنے والے کروانے, جن کو سزائے قانون کے مطابق. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جوڈیشل کمیشن بنے گا اگر تو وہ تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. حامد میر صاحب, ایک بندے کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ خود جج بھی بنے, جوری بھی جنے, ایگزیکیوٹ بھی چلے, الزام بھی لگائے, ثبوت بھی خود دے دے, اور جو دوسری فریق ہے وہ نہ کرے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فوج کے شہداء ہیں وہ ہمارے شہداء ہیں. آپ کے شہداء ہیں جی بالکل. اور جن لوگوں پہ الزام فوج ہے ہماری انہوں نے ان کی جو یادگاریں ہیں ان کی بے حرمتی کی ہے. دیکھیں ہم نے اس کی مذمت کی ہے, خان صاحب نے مذمت کی ہے. خان صاحب نے کہا کہ یہ کون ہو جو نہیں کہہ سکتے. یہ میں نے تاریخیں دی ہیں, آپ تاریخ اس لیے میں نے ایگزیکٹ دی ہے کہ یہ ان کے ورڈنگ تھے. ہم یہ کہہ رہے ہیں انکوائری کمیشن بٹاؤ, جو گناہ گار ہیں ان کو آپ سزائیں دیں, لیکن ون کین ناٹ بی اے جج کہ آپ خود جج بھی بنو, آپ ایگزیکیوٹر بھی بنو, آپ پوری پارٹی نو بھی ڈسمینٹل کرو. اور ایک اور چیز ہمیں یہ کہا گیا, امپریشن یہ دیا گیا, چاہے وہ ان کو ریفر کر رہے تھے کہ ہم ٹولہ ہیں اور ہم انتشاری ہیں. انتشاری ٹولہ ایکسیپٹ جس انتشاری ٹولہ, جس پہ ہم نے کہا کہ نہیں, وی ٹیک اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو دیز ورڈس. اور وہ دا ریزن بینگ کہ ہم بھی یہی چاہتے کہ آپ بھی اس پہ اپالوجی کرو, ہم انتشاری ٹولہ نہیں ہے. ہم 70% پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے. میر صاحب حکومت ختم ہونے, آپ 70% پاکستان وہ 7% کو آپ ریپرزینٹ کریں, وہ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن میں اب عرض کروں, یہ پوری دنیا جان رہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 70% ہماری پاپولیرٹی بائی آل مینس, 180 سیٹیں ہم جیت چکے ہیں, اور سارے صوبوں میں ہماری نمائندگی ہے. پر اس کو بھالا طاق رکھتے ہوئے بھی آپ 27 سال کی خان صاحب نے اسٹرگل کی ہے, ہمیشہ پرامن رہے, ریلی کال اپ کی اپنی. اگر اس کو یقین ہو گیا اس پہ تشدد ہو سکتا ہے, یا میری ریلی تشدد کر سکتی ہے. ہم نے 60 بڑے جلسے کیے حکومت ختم ہونے کے بعد, 500 سے زیادہ ریلیز نکالی, 300 سے زیادہ ہم نے کنونشنز کیے. بائی الیکشنز میں جا رہے ہیں تو اس میں بھی کیری, اور اس میں ملینز اپ لوگ نکلے, اس میں عورتیں, بچے, بوڑھے سب شامل ہیں. کوئی ایک گملہ کسی نے نہیں توڑا. اس لیے اس کے باوجود ہمیں کہنا
کہ ہم انتشاری ہے یا ہم ٹولہ وہ ہے، کہتے یہ ہیں مناسب نہیں۔ کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کی ایویڈنس جو ہے وہ پبلک میں موجود ہے، یعنی کہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ اچھا، میں سارے تو نہیں آپ کو کلپ سنوا سکتا، لیکن آپ سن لیں، اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں۔ میں برسٹر صاحب کو سنوانا چاہ رہا ہوں تاکہ پھر ان سے ان کا ریاکشن لے سکوں۔ سنیں کچھ لوگ جو ہیں جو تحریک انصاف کے بڑے نون لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بزرگ، ہر جوان، ہر بچہ کہ چلو چلو جی ایچ کیو چلو، انشاءاللہ جی ایچ کیو جائیں گے اللہ۔ ہم نے اب ہر حد تک جانا ہے، ان کے خلاف آپ مکمل طور پہ روڈ کو بلاک کر دیں، اور انشاءاللہ ہم پورے پاکستان کو بند کر کے بتائیں گے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن کراس ہوئی تو آج کینٹ کی ریڈ لائن بھی کراس ہو گئی۔ آپ نے دیکھا اس کینٹ پہ پی ٹی آئی کے جھنڈے منا تھے، اس کینٹ پہ عوام آ نہیں سکتی تھی، آج عوام آئی بھی ہے، کور کمانڈر کے گھر کے باہر بھی کھڑی ہے اور اندر بھی جا چکی ہے۔ کور کمانڈر کے گھر کے اندر بھی جا چکی ہے۔ میر صاحب، بات دراصل یہ کہ اس کے ساتھ اگر آپ دوسرے والے بھی چلاؤ جس میں ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہاں، کہ ڈاکٹر اندر یاسمین نہ ہو، راشد کہہ میں رہی یہ تھی کہہ رہا ہوں ابھی جو کیسز ہے اور اس کا کنسپٹ ہے، یہ جو الفاظ کہیں گے اس پہ کوئی کیس نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کس نے ان کو توڑ پھوڑ کی ہے، کس نے ان کو جراؤ گلاؤ کیا ہے۔ بالکل جس نے جراؤ جلاؤ کیا غلط ہے۔ کسی بھی فوجی تنصیب پہ ہم تو بارہا کہہ چکے ہیں، میں تو اسپیسیفکلی آپ کے پروگرام پہ کہہ چکا ہوں کہ پرائیویٹ تو پبلک کا تو کیا اور ان کا کیا، ایون پرائیویٹ کا کوئی چنگچی ہو اور موٹر سائیکل ہو اس کو بھی جلانے کا یہ روش ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے۔ لیکن when we have come all the way this far، الیکشن ہو گئے، کس سرکمسٹانسز میں ہو گئے، کتنا مارا گیا، اور بارہا ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ کلیش آف ٹائٹن ختم ہو، یہ سیز فائر ہو، آگے کی طرف آگے بڑھے۔ اور ہمارے ساتھ تو انگنت زیادتیاں ہوئی ہیں ورکروں کے ساتھ، آپ لیڈروں ابھی کے بھی ساتھ۔ بات چیت کے حق میں؟ دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ونڈو تو اوپن ہونا چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں ملک کی بدقسمتی ہوگی اگر ملک کی سب سے بڑی پاپولر پارٹی کو انتشاری ٹولہ کہا جائے، اور دوسرے لوگ خواجہ آصف سے تو آپ توقع نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ اس سسٹم کی بینیفیشری ہے۔ اس نے الیکشن لوز کیا 2018 میں، وہ آج بھی، اور وہ ایڈمٹ کر بیٹھا کہ میں نے فون کیا اور مجھے جتوایا گیا۔ وہ آج بھی ہمارے فارم 45 کے مطابق وہ ہارا ہوا ہے اور بری طرح ہارا ہوا ہے، ریحانہ ڈار سے بری طرح ہارا ہوا ہے۔ اسی طرح ان کے باقی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے ہارے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ جو ان کی بینیفیشری ہے، ہم کہتے ہیں یہی ذمہ دار ہے اور یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی آگے۔ لیکن برسٹر صاحب، جب حکومت یہ کہتی ہے کہ آئیے ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کی طرف سے جواب آتا نہیں ہم آپ سے تو بات نہیں کریں گے، ہم تو کسی اور سے بات کریں گے۔ نہیں میر صاحب، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے جو کہا ہے کہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے، آگے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ کمیٹی بھی بنا دی۔ تو کمیٹی جو یہ وہ کمیٹی نہیں ہے، وہ 3 نام ہے جو ہم نے دی ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ کیا کہ اگر ان کے پاس یہ اختیار ہو اور ان کے پاس پاور ہو، یہ صرف پتے کاٹنے والے نہ ہو، تو پھر سب کے ساتھ بات ہو سکتی ہے۔ ہم نے کہا جو بات نہیں ہوگی جس کے پاس جو ہمارے مینڈیٹ لے چکے ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور ان کے ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ہے شارٹ اپ ساروں کے ساتھ اب بات ہو سکتی ہے۔ یہ اگر موجود ہے اس کے ساتھ تو پہل کون کرے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بینیفیشری آپ اس سے۔ اس لیے یہ دکھ ہوتا ہے کہ آپ ایک بڑے سے پولیٹیکل پارٹی کو ایسے الفاظ سے لگائیں اور پھر آپ یہ امید ان سے بھی رکھیں۔ وہ جو ایک علی مین گنڈاپور صاحب اور عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب پہ مبنی 3 رکنی کمیٹی ہے، وہ مذاکرات کے لیے کمیٹی؟ وہ جو 3 نہیں، وہ کمیٹی نہیں، 3 نام دیے ہوئے ہیں اور خان صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ میں نے تینوں کو کہا آپ کر لیں۔ مثلا یہ بات نہیں ہے علی امین گنڈاپور صاحب ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہے اور بہت اچھا ہے اور اس کی بڑی خواہش، ہم سب کی خواہش ہے کہ سارا سیٹل ڈاؤن ہو۔ اگر وہ اکیلے میں بات ہو جائے تو اٹس گڈ انف۔ اور خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ کہاں بات ہوئی تو یہ خان صاحب بتا دیں گے یا میں آپ کو بتا دوں گا۔ لیکن اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے پچھلے 2-3 دن میں، تو اس میں تو آپ کے جو کچھ ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں اسد قیصر صاحب، وہ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی اپنے باپ سے معافی نہیں مانگی، تو تم سے کیا معافی مانگیں گے؟ حامد میر صاحب، جب آپ بات چیت کی طرف بڑھتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کے لیے ٹرمز کنڈیشن پہلے سیٹل نہیں کرتے، ایک دوسرے سے معافیاں نہیں گلواتے۔ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ہمارے ساتھ انگنت ناانصافیاں ہوئی ہے۔ خان صاحب کے پاس 5 دنوں میں 3 سزائیں ہوئی، کس قسم کی سزا ہوئی؟ دنیا کے سامنے اس کو رکھو۔ بشرا بی بی کو سزا ہوئی صرف اس پہ پریشر رکھنے کے لیے، 14 سال کی قید، جس کا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عدت والے کیس جو اس کا بالکل ذاتی ہے، جس کو دنیا کے ہر بندہ اس کو کنڈیم کرتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ ابھی بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ان سب چیزوں کے باوجود یہ ہم، اور خان صاحب نے اوپن کورٹ میں کہا کہ میں اپنے یہ ساری چیزیں معاف کرنے کو تیار ہوں جو میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی۔ وہ خود، لیکن وہ کہتے ہیں مجھ سے بھی معافی مانگو۔ نہیں تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں میر صاحب کہ آپ ہمیں انتشاری ٹولہ کہہ رہے ہیں۔ فار گاڈ سیک، میں ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی جب الفاظ استعمال کرتا ہوں
تو میں بڑا کیئرفل ہوتا ہوں کہ ایکسپریشنز جو ہے اس کی بھی کچھ میننگز ہوتی ہیں، تو آپ اپنے ایکسپریشن کا بھی لحاظ رکھیں۔ اگر ملک کی اتنی بڑا ادارہ کسی بڑے پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں یہ کہہ دے تو یہ نامناسب ہے۔